رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر ستارے ایسے جگمگا رہے تھے جیسے خاموشی میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں۔ بغداد کی گلیاں دن کے شور کے بعد اب سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ بلند و بالا محل کے اندر مگر ایک چراغ ابھی تک روشن تھا۔ یہ چراغ کسی عیش و عشرت کی علامت نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے دل کی گواہی دے رہا تھا جو سکون سے خالی تھا۔ بادشاہ تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سونے کی میز تھی، قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا تخت اور دیواروں پر ریشمی پردے، مگر ان سب کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا میں واقعی کامیاب ہوں؟ کیا میری حکومت اللہ کی رضا کے مطابق ہے، یا میں بھی ان بادشاہوں میں شامل ہوں جن کا ذکر قرآن میں عبرت کے لیے آیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو کسی فقیر کے دل میں تو آ سکتے ہیں، مگر کسی بادشاہ کے لیے یہ سوال زلزلہ بن جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ اپنی جوانی میں بہادر تھا اور عادل بھی کہلاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ طاقت، دولت اور تعریف نے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں غرور کی جڑیں گاڑ دی تھیں۔ وہ نماز پڑھتا تھا مگر دل حاضر نہیں ہوتا تھا۔ وہ صدقہ دیتا تھا مگر کبھی یہ خیال نہ آتا کہ دینے والا اصل میں کون ہے۔ اسی بے چینی میں اس نے دربار کے ایک بوڑھے مشیر کو بلایا۔ اے دانائے شخص، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ مشیر نے سر جھکا کر کہا، اے بادشاہ، سکون تخت میں نہیں تقویٰ میں ہے۔ بادشاہ نے آہ بھری، مگر میں کیسے جانوں کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ؟ مشیر نے چند لمحے سوچ کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک آزمائش ہے۔ کیسی آزمائش؟ آج رات محل چھوڑ کر شہر کی گلیوں میں جائیں، ایک عام آدمی کی طرح۔ جو دیکھیں، جو سنیں، وہی آپ کا آئینہ ہوگا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے سادہ لباس پہنا، کوئی تاج نہیں، کوئی پہچان نہیں، صرف ایک عام انسان۔ وہ بغداد کی تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا شہر کے اس حصے میں پہنچا جہاں فقراء رہتے تھے۔ ٹوٹے دروازے، مٹی کے گھر اور مدھیم چراغ۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر جھریاں، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ فقیر زمین پر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ بادشاہ رک گیا، نہ جانے کیوں اس فقیر کے قریب جا کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بادشاہ نے سلام کیا۔ فقیر نے سر اٹھایا، مسکرایا اور جواب دیا، وعلیکم السلام، اے مسافر دنیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں لگے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے فقیر، تم اس حال میں بھی مسکرا رہے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے؟ فقیر ہنس پڑا، کچھ بھی نہیں، میرے پاس میرا رب ہے، اور جس کے پاس اللہ ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس نے پوچھا، اگر تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم بادشاہ بن جاؤ تو کیا تم قبول کرو گے؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا، اگر بادشاہ بن کر مجھے وہی دل ملے جو اب ہے تو شاید، مگر اگر دل چھن جائے تو نہیں۔ بادشاہ چونک گیا، دل چھن جائے؟ فقیر بولا، ہاں، طاقت اکثر دل چرا لیتی ہے، انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے دل میں بجلی بن کر گری۔ بادشاہ نے کہا، فرض کرو میں تمہیں بہت سا سونا دے دوں، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ فقیر نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور کہا، یہ بھی اسی زمین کی ہے جس پر سونا دفن ہو جاتا ہے، فرق صرف آنکھ کا ہے۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی آنکھیں جھکائی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں سونے کے انبار پر بیٹھا ہوں، پھر بھی خالی ہوں، اور یہ فقیر مٹی کے ساتھ مطمئن ہے۔ فقیر نے اچانک کہا، اے مسافر، تم عام آدمی نہیں ہو۔ بادشاہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تم یہ کیسے جانتے ہو؟ فقیر مسکرایا، تمہاری آنکھوں میں سوال ہے مگر فقر نہیں، تمہاری زبان سادہ ہے مگر دل پر بوجھ ہے، یہ بوجھ اکثر تخت والوں پر ہوتا ہے۔ بادشاہ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا، ہاں، میں بادشاہ ہوں اور میں ڈرا ہوا ہوں۔ فقیر نے زمین پر لکیر کھینچی، بتاؤ، جب تم مرو گے تو تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، دفن، اور تخت چھن جائے گا اور رعایا چھوٹ جائے گی۔ فقیر نے کہا، پھر فرق کیا رہا تم میں اور مجھ میں؟ یہ سوال بادشاہ کے دل کا پردہ چاک کر گیا۔ فقیر نے کہا، اگر تم واقعی نجات چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کیا؟ کل دربار میں جا کر ایک اعلان کرو، اگر کسی پر تم نے ظلم کیا ہے تو وہ سامنے آئے۔ بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، یہ تو میری عزت۔ فقیر نے بات کاٹ دی، عزت لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے؟ خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن دربار بھرا ہوا تھا۔
بادشاہ نے اعلان کیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ روئے، کچھ آگے آئے، کچھ نے معاف کیا اور کچھ نے اپنا حق لیا۔ بادشاہ ہر ایک کے سامنے جھکتا رہا۔ اس دن تخت نیچا ہوا مگر دل بلند ہو گیا۔ شام کو بادشاہ دوبارہ اسی درخت کے نیچے آیا۔ فقیر وہاں نہیں تھا، صرف زمین پر یہ الفاظ لکھے تھے: جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا وہی اصل بادشاہ ہے۔ بادشاہ زمین پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کے دل میں سکون اتر آیا۔